السلام علیکم ناظرین، اس رات میں رات کا قیام اور دن کا روزہ ہے۔ ہم رات میں نفلیں گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، لیکن ناظرین اعتدال قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ ہم سے جو بھی عبادت ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، یا تلاوت قرآن ہو، یا نفل پڑھنا ہو، جتنی آسانی سے ہو اتنی پڑھے۔ یہ نہ ہو کہ ساری رات جاگ رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے تو نیند کو بھگانے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب نہ ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سوتے بھی ہے، جاگتے بھی ہے، کھاتے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا سب عبادت ہے۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ واہ واہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی کو پتہ چلی تو تینوں کو بلایا اور کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ تم غلو سے بچو۔ ناظرین، غلو کا مطلب ہے انتہا پسندی، زیادتی سے بچو۔ دین ہو یا دنیا ہو، غلو سے بچو۔ اللہ کا اعتدال پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا پیارا دین ہے، تو 15 شعبان کی رات جو عبادات آسانی سے کر سکتے ہو کرو اور پھر سو جاؤ۔ ساری رات جاگنے کو ضروری نہ سمجھے اور 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ اگر رکھ سکتے تو رکھو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، اور رکھیں گے تو ثواب ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق دین پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔